شیخ صاحب کی ماشاءاللہ ادارے کی برکت ہے، فکر ہے. آڈینس میں ایک طرف ٹاپ فائنانس ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، ٹاپ اسلامک فائنانس کے بڑے مفتی حضرات بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ طلباء علماء کی بہت بڑی جماعت ہے، یونیورسٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ بلڈ کروں گا جو آلریڈی امتیاز غدر صاحب نے اور مفتی عبداللہ نجیب صاحب نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، اور تھوڑا سا میں اپوزیشن کا رول پلے کروں گا. اپوزیشن کا میں اپنا آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں کہنا چاہ رہا فار آبویس ریزنس، لیکن میں کچھ باتیں ایسی کروں گا جو کچھ اسمپشنس کو چیلنج کرے گی، اور اس کے پھر جواب ہم دیکھیں گے. اچھا، میری ایک اسمپشن ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم تو قرآن میں بتائی کہ انسان کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، اور ہماری 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر منافقین ہے، اور ایک مومنین مسلمین ہے. مگر یہ ایک تقسیم ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے. ایک تقسیم میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے یونیورسٹیز میں، انٹلیکچوئل طبقے میں، پولیٹیکل طبقے میں، دنیا بھر میں. آپ کہیں بھی چلے جائیں گے تو ہر جگہ ویسٹ میں خاص طور پہ آپ کو 2 قسم کی پارٹیز ملیں گی. ایک کنزرویٹو کہلائے گی، ایک لبرل کہلائے گی. ایک لیفٹ پہ کہلائے گی، ایک رائٹ پہ کہلائے گی. تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سرخا بنایا ہے، کمیونسٹ بنایا ہے، اس سائڈ پہ بنایا ہے، کچھ لوگوں کو کیپٹلسٹ سائڈ پہ بڑا اسٹرانگ بنایا ہے. اور ہمیں جو دین دیا ہے وہ دونوں کے درمیان دین وسط یا اعتدال والا یا اقتصاد والا دین دیا ہے. ہم دونوں کے ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں. سو جو مسکنسیپشنز یا متس ہیں انویسٹنگ کے بارے میں، اس میں 2 قسم کے ہیں. یہ ریڈ والے عام طور پہ لیفٹسٹ سے آتے ہیں، جو کہ اسٹاک مارکیٹ کو کیپٹلزم کا ایک بہت بڑا مینیفیسٹیشن سمجھتے ہیں. اور یہ بلو والے، نیچے ڈارک بلو والے، یہ عام طور پہ ان لوگوں سے آتے ہیں جو کیپٹلزم کو زیادہ فالو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو علماء اس کو جلدی سے، مفتی حضرات اس کو جلدی سے حلال قرار دے دیں. تو کرپٹو کو کیوں نہیں حلال قرار دے رہے مفتی صاحب، اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں، اور فلاں چیزوں کو کیوں نہیں حلال قرار دے. سو ایک جو ہے کنزرویٹزم، ایکسٹرا کنزرویٹزم، وہ ریڈ والوں کے پاس آتا ہے. اگر میں دیکھوں تو اس میں یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے اجازت دے دی، یہ سارا تو اسٹاک ایکسچینج تو اٹس بیسکلی آل ایکومولیٹڈ ویلتھ، یہ تو جمع شدہ ویلتھ ہے، اسلام میں ایک سی کی اجازت کہاں ہے. یہ چونکہ ایڈریس کیا تھا ہم نے پچھلے کانفرنس میں اس کو بہت تیزی کے ساتھ گزاروں گا. دوسرا، کارپوریشن کہاں سے آپ نے ایکسیپٹ کر لی، یہ تو ایول ہوتی ہے، یہ تو ایلین کانسیپٹ ہے، اسلام میں کہاں سے کارپوریشن کی گنجائش ہے. اور وہ 2 مسئلے ریز کرتے ہیں، وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹاک مارکیٹ از اکول ٹو سٹا مارکیٹ، یہ تو سٹے کی مارکیٹ ہے. آپ گیمبلنگ کو جائز کر رہے ہیں جب اسٹاک مارکیٹ کو جائز کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو کرائٹیریا آپ نے ایجاد کی ہیں 37%، 33%، 25%، 5%، یہ نمبر ہمیں دکھائیں تو قرآن میں کدھر ہیں، حدیث میں کدھر ہیں، یہ کدھر سے نازل ہوا ہے. اور اسی طرح سے دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے جی آپ نے بلا وجہ کی پابندیاں لگا رکھی ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے جو اعتراض کر رہا ہے، یہ لبرلز ہیں، یہ سمجھے رائٹسٹ ہیں، یہ زیادہ کیپٹلسٹ ہیں. یہ کہیں گے یار فارورڈ اور فیوچر میں کیا مسئلہ ہے، بلا وجہ آپ نے حرام کر رکھا ہے، بلا وجہ آپ نے شارٹ سیلنگ پہ پابندی لگا رکھی ہے، اور آپ نے ٹریڈنگ کو بھی منع کیا. آخر کیا کرے انسان، ہم تو فریلی ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ ٹریڈ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کی وہ اباحت کا اقرار کیا، اس کی گنجائش دی ہے. اب اس میں ایکومولیشن ویلتھ میں ہم نے پہلے اچھی طرح سے بات کر لی. میں صرف 2-3 جملے بولوں گا کہ اگر آپ نے حلال، کسی بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ آپ سے کہیں گے اگر آپ حلال مین سے آپ نے ایکوائر کی ہے ویلتھ، اس پہ زکوٰۃ، صدقات، سارے واجبات، بہن کی وراثت، ہر ایک کچھ دیا ہوا ہے، آپ کے دل میں مال کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں ہے. محبت تو تھوڑی بہت آپ کو مال سے ہوگی لیکن وہ غالب نہیں ہے. اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ مال آپ کو بچا لے گا، آپ کا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے. آپ کو پتہ ہے سارے مال ہوتے ہوئے بھی مجھے کینسر ہو سکتا ہے، سارے مال ہوتے ہوئے میری فیملی بریک اپ ہو سکتی ہے، سارے مال ہوتے ہوئے مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو پتہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، مال کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو ایک طرح سے آپ کو گنجائش ملتی ہے کہ آپ نے پاس مال ایکومولیٹ کرے. ابھی میں ایک حساب لگا رہا تھا تھوڑا سا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے ایک وقت میں آئے اور وہ تقسیم ہو گئے لوگوں میں. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کیا کون سی فوج آ رہی ہے، اتنی گرد اڑ رہی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا اس طرف. پتہ چلتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آ رہا ہوتا تھا. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کی جو وائفز تھیں ان میں سے ایک کو 1/8 ملا اور ان کو تقریباً 80,000 درہم کے قریب ملا.
اس کو اگر آپ کریں تو یہ 12.5% ان کی ویلتھ کا بنتا ہے. اس کو آپ اگر ملٹیپلائی کریں 4.25 گرام سے دینار کی ایک ویلیو سے, تو اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی, یعنی آج کی ٹرمز میں ایزیلی $1 billion. So by that time he was a billionaire and still he is making to the list of top 10. اسی طرح سملرلی حضرت عثمان بن غنی کی, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کی ویلتھ کو دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا کہ جب انہوں نے تبوک کے موقع پہ مدد کی تو انہوں نے کہا اس کے بعد عثمان جو بھی کرتے ہیں اس پہ ان کی وہ اس طرح سے جواب دہی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی ویلتھ کے باوجود, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کی ویلتھ کے باوجود بیسٹ سٹیزن سمجھا گیا مدینہ کے معاشرے کا, مدینہ کی ریاست کا. سو اب ہم اس کو موو کرتے ہیں. دیکھیں اسلام میں ایک چیز میں تھوڑا سا بولوں گا کہ اگین وہی جو دو تقسیم میں نے بتائی آپ کو کہ کچھ لوگ ہیں جو کمیونسٹ کی سائڈ پر ہیں, کچھ کیپٹلسٹ کی سائڈ پر ہیں. اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے. اب کیا ہے کہ جو کمیونسٹ ہیں, جو سوشلسٹ ہیں, ان کا بت نا ایکوٹی ہے, سب برابر ہو, سارے برابر ہو, ہر ایک کے پاس ایک ہی انکم ہو, ایک ہی جیسا گھر ہو, سب کے برابر باقاعدہ برابر تقسیم ہو. جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اس چیز کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نصیب مختلف رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں آزمائیں جو کہ ان کو دیا گیا. اور جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں ان کا خدا ایفیشنسی ہے. وہ کہتے ہیں تم لوگ جو یہ زکوٰۃ صدقات دیتے ہو اور جو یہ مختلف مردوں عورتوں, یہ جو ہے جاب مارکیٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے. جب یہ جاب مارکیٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے, امپلائمنٹ نہیں کریں گے, تو یقیناً پھر یہ ان کو فری پیمنٹس ہوں گی اور فری لوڈرز ہوں گے, تو ایفیشنسی خراب ہوگی. تو اسلام جو ہے جتنے بھی حل دیتا ہے وہ ان کے درمیان دیتا ہے. اسی طرح سے اسلام میں کمپلائنس ہے, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول ہے, لیکن اسلام میں لا حرج بھی ہے, یرید بکم الیسرا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اعمال میں آسانی چاہتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, سفر کی نماز ہے, خوف کی نماز ہے, بہت ساری چیزوں میں جو ہے ضرورت پڑنے پہ یعنی اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے, اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا جب اسلام کے اندر جب مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں تو اکثر ہم ان کی ریڈنگز میں دیکھیں گے, ان کی ورکنگ میں دیکھیں گے, ان کے الگورتھم میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں, وائل کیپنگ بوتھ تھنگز ان بیلنس, ایز بھی کمپلائنس بھی. اب اس پرنسپل کو ذہن میں رکھیے گا. تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ کارپوریٹ, ایک پہلی دفعہ کہا لوگوں نے کہ سیپریٹ لیگل اینٹی, اس کی تو کوئی نظیر اسلام میں تھی نہیں. تو فقہاء نے کہا کہ اس کی نظائر ہم بتاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہم نے سیپریٹ لیگل اینٹی بنائی تو اس کے نتیجے میں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی وجود میں آ گئی. تو اعتراض کرنے والوں نے کرٹکس نے کریٹیک کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نے اس کو اس طرح سے روک دیا تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کا پیسہ لے کے اپنی لائبلٹی کو لمیٹڈ کر کے اس کا پیسہ آپ رکھ لیں گے, اس کا پیسہ نہیں دیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کارپوریشن کے اندر کارپوریشن کو لکویڈیٹ کر کے, اس کے اثاثوں کو لکویڈیٹ کر کے, تو سارے جتنے بھی اس کے لینڈرز ہیں ان سب کو پیمنٹ ہو سکتی ہے, جس کو کارپوریشن او کرتی ہے سب کو پیمنٹ ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ شیئر ہولڈرز کے گھر پہ آپ پہنچ کے ان کے اثاثے لکویڈیٹ کریں. تو یہ بیچ میں بلاک آ گیا. تو جب فقہاء نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ لیگل اینٹی کا ایسا نہیں کہ پہلا کانسیپٹ پہلی دفعہ کارپوریشن آیا ہے, وقف بھی ایک لیگل اینٹی تھا, بیت المال بھی ایک لیگل اینٹی تھا, اس کے اپنے ڈیٹس ہوتے تھے, واقف سے وقف الگ ہوتا تھا, اس کے دین اور اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے الگ تصور کیے جاتے تھے. اسی طرح سے جب لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ آیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو کمرشل انسینٹیو نہیں ہے آپ کی بات, یہاں پر بیت المال اور وقف جو ہیں لوگوں کی فلاح کے ادارے ہیں. لیکن جب ہم یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ لائبلٹی کیسے کیا آپ نے, تو ہم دیکھتے ہیں عبد المعزون کے کیس میں بھی بہت ڈیٹیل فتویٰ, یہاں پہ اس کا ٹائم نہیں ہے, کہ ایک آدمی اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ تم اب ٹریڈنگ کر سکتے ہو, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, عبد المعزون. اور وہ جو ٹریڈنگ کرتا ہے وہ ڈیٹ انکر کرتا ہے, وہ ڈیٹ جو عبد المعزون کی بزنس ہے اس سے تو ادا کیا جائے گا, لیکن جو اس کا مالک ہے, جو اس کا آقا ہے, اس کی ویلتھ پہ وہ افیکٹ نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جو سلیو ہوتا ہے اسلام میں اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی نہیں ہوتی, جو بھی اس کا کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کے بیلنس شیٹ پہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے ان بلاکس کو روک دیا اور کہا کہ نہیں, اس سے زیادہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, مالک کے پیسے بن جا سکتے. اسی طرح مداربہ کے اندر بہت سارے مسئلوں کے اندر مدارب جو کمٹمنٹس لیتا ہے اس کے اندر وہ رب المال کے مال تک وہ نہیں پہنچا جا سکتا, بلکہ رب المال کا جو مال ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری تحقیق کے بعد مجمع فقہ الاسلامی میں, دوسرے بڑے اکابرین علماء میں, جس میں ہمارے استاد شیخ تقی عثمانی صاحب سر فہرست ہیں, انہوں نے یہ ساری تحقیق کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 کرائٹیریا, امتیاز صاحب نے بھی اس کو کسی حد تک ریٹریٹ کیا, لیکن اصل یہ جو مفتی عبداللہ نجیب نے بتائے, تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چاروں کرائٹیریا کے لیس دین 33% نان کمپلائنٹ ایسیٹس ان ٹوٹل انویسٹمنٹ,
less than 37% debt to total asset, less than 5% نان شریعہ کمپلائنٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5% تک حرام انکم آ سکتی ہے تب بھی میں اس کمپنی میں انویسٹ کر سکتا ہوں. اگر ایک کمپنی کے 1/3 ایسٹ نان کمپلائنٹ ہیں, ٹی بلز ٹی بانڈس میں پڑے ہوئے ہیں, تب بھی میں انویسٹ کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 37% سے تک اگر اس کمپنی کے پاس جو ہے وہ اس کے جو قرضے ہیں, لائبلٹیز ہیں, وہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے, تب بھی میں انویسٹ کر سکتا ہوں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی؟ ویئر ڈو دیز تھنگس کم فرام؟ تو اب اس کے پہلے جو ہم نے اصول قائم کیا کہ دیر از اے بیلنس. جب مفتی فتویٰ دیتا ہے, امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے, وہ فرماتے تھے کہ میں انگلش ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اس کا, کہ ورک آف اے فقیہ, آف اے اسکالر, از ٹو ارن credible, quote unquote, credible concessions, quote unquote, concessions for the people. As far as declaring everything haram is concerned, any jahil can do that. تو دو چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, credibility کو, concession کو. گنجائش ہے لیکن it is grounded in sunnah, it is grounded in کتاب and sunnah. So یہ اسکالر کا کام ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. So اس وقت ایک طریقہ یہ تھا کہ ربا کی مارکیٹ جو اسلامی بینک کے آنے سے پہلے بینکس میں ہو رہا تھا, ایک ربا کا بازار گرم تھا. دوسرا آپشن کیا تھا؟ ایکوٹی مارکیٹس, جہاں پر ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ کام کر سکتے تھے. اب ساری ایکوٹی مارکیٹ کو اس لیے حرام قرار دے دیں کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ کسی حد تک, ایک مائنر حد تک, کچھ ایسٹس انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے ٹی بلز میں انویسٹ کیا ہے, یا ان کی پارٹلی کچھ انکم جو ہے وہ شریعہ نان کمپلائنٹ ہے, یا انہوں نے انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ لیا ہوا ہے. ہاں یہ برا تو ہے, ہم کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی انڈیویجول کبھی بھی فتویٰ لینے جائے گا, شیخ تقی صاحب سے خود سے فتویٰ لینے جائے گا تو کہیں گے بالکل گنجائش نہیں ہے, ایک پیسے کا سودی قرضہ نہیں لے سکتے, ایک پیسے کی نان حرام انکم نہیں لے سکتے. لیکن یہ وہ کمپنیز ہیں جو اپنے طور پہ چل رہی ہیں, یہ میرے کنٹرول سے باہر ہیں. تو یہاں پر پابندی لگائی گئی اسٹاک ہولڈرز پہ کہ اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ایک طرف ایک انٹرم ٹالرنس کا پیریڈ ہے جس کے اندر اس کی گنجائش رکھی جائے گی اور الاؤ کیا جائے گا. کیونکہ امتیاز غدر صاحب آج بڑے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے KMI انڈیکس میں الحمدللہ وہ بیٹا بھی اس کا اچھا ہے, رسک بھی اس کا اچھا ہے, اور ریٹرن بھی اس نے 11 سال زیادہ کمایا ہے. لیکن اگر اس یونیورس کو ہم شارٹ کر دیں, ان پرسنٹیجز کو زیرو کر دیں امتیاز صاحب, پھر کیا ہوگا؟ یونیورس ایواپریٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. دوسرا اس کا مقصد یہ بھی تھا کمپنیز کو سگنل دینا کہ دیکھو اگر شریعہ کمپلائنٹ یونیورس میں تم آنا چاہتے ہو تو تمہیں سلولی گریجولی یہ ریشوز امپروو کرنے پڑیں گے. سو فار ایگزامپل یہ جو ریشو تھا, آئی تھنک یہ جو شروع ہوا تھا ڈیٹ والا, آئی تھنک 40% تھا امتیاز صاحب, شارٹ 40% سے 37% آ گیا. میں پینل والوں سے, جو نیکسٹ ایکسٹینشن ہے میرے اس کی بات کی, جو پینل ڈسکشن ہوگا اس سے پوچھوں گا آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے ان ریشوز کو مزید اسٹرکٹ کرتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ کمپنیز کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ زیادہ میں زیادہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. اس وقت جو انٹرم میں اجازت دی گئی ہے وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہ ایک تدریج کا ایک پرنسپل ہے اسلام میں جس کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے, اور کوشش بات یہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جو ہمیں انہیریٹ کیا ہم نے پاکستان میں بھی, جو فائنینشیل سسٹم, وہ ہمارا فائنینشیل سسٹم نہیں تھا, وہ ہمارے کولونیل ماسٹرز کا فائنینشیل سسٹم تھا. سلولی گریجولی ہمیں اس پہ آنا ہے. اگر ہم ایک دم اس کو ختم کریں گے تو بہت ساری چیزیں ڈسٹربٹ ہوں گی, بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب ان کی طرف آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں اس کو بھی جائز کرو, اس کو بھی شارٹ سیلنگ کو بھی جائز کرو, فارورڈ کو بھی جائز کرو, اور ساتھ ساتھ ڈے ٹریڈنگ کو بھی جائز کرو. تو ایک مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا لا تبیع ما لیس عندک, ایک جگہ فرمایا, دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم کچھ خریدو تو جب تک کہ تم اس کا پوزیشن نہ لے لو تو آگے مت بیچو. حدیث ہے مسند احمد, امام احمد کی, اور حضرت ابن عباس نے اس کی روایت کی ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے مسئلے منحصر ہیں. شارٹ سیلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سیلنگ میں ہم نہ اون کرتے ہیں, سو لا تبیع ما لیس عندک, ڈونٹ سیل واٹ یو ڈونٹ ہیو. پہلے وہ ایگزسٹ کرتا ہو, پھر میری اونرشپ میں ہو, اور تیسری شرط میرے قبضے پوزیشن میں ہو, تب میں اس کو جا کے بیچ سکتا ہوں. یہ حدیث سے بہت کلیئرلی آ رہا ہے. شارٹ سیلنگ میں کیا کرتا ہوں, وہ میری اونرشپ میں نہیں ہوتا, میں اس کو بورو کرتا ہوں اور بیچ دیتا ہوں, تو ظاہر ہے وہ سچویشن سے باہر ہے. اچھا, شارٹ سیلنگ کے پورے لٹریچر ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس اکانومیز میں شارٹ سیلنگ ہوتی ہے اور لوگ گیمبل کرتے ہیں ان کے نقصان کیا ہوتے ہیں. اسی طرح سے فارورڈ ٹرانزیکشن میں بھی عام طور پہ آپ چیز کو آگے کی تاریخ پہ بیچ دیتے ہیں اور آپ کے قبضے میں نہیں ہوتی. اس کا آلٹرنیٹیو اسلام میں سلم اور استثناء کے فارم میں کچھ دیا ہوا ہے, لیکن اس کی بہت ساری کڑی شرائط ہے. ڈے ٹریڈنگ جو تیسری چیز رہ گئی, اس میں تھوڑا سا وہ کروں گا, ایک بہت ریڈل ہے, کننڈرم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, آج جب ہم بائی کرتے ہیں T+2 کے ریجیم میں, اور باہر جو ہے اس کی اونرشپ رائٹس لے لیتا ہے اور ایسٹ بھی مل جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے گینز اور لاسز بھی ارائزنگ آؤٹ آف دا پرائس موومنٹس
and share price are allocated to the buyer, why then he is not allowed to sell the asset before settlement? سب کچھ تو اس کا نظر آ رہا ہے. تو بس یہ میں آخری سلائڈ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی کیا ریزنز ہیں. جب علماء نے تحقیق کی, کلوزلی جا کے اسٹاک ایکسچینج وزٹ بھی کیا, اور سارے سوالات کے جوابات جب ان کو ملے, صورت مسئلہ انہوں نے اچھی طرح سمجھی, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تو لفظی عرف میں بھی سیٹلمنٹ اور ڈلیوری کا 2 دن بعد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسری چیز, جیسے کار رجسٹریشن کے اندر اگر وہ کار میں نے پیسے بھی دے دیے, اس کے میری اونرشپ میں بھی مان لیتے ہیں آ گئی, لیکن نہ مجھے اس کے پیپرز ملے, نہ اس کی چابی ملی, نہ مجھے اس کی رجسٹریشن ملی, تب تک اسلام وہاں بھی آپ کو روکتا ہے کہ آپ کو ڈلیوری نہیں ہوئی کار کی تو آپ آگے نہیں سیل کر سکتے. The buyer does not have the right to participate. اگر وہ جو بائر ہے سیٹلمنٹ ڈیٹ سے پہلے وہ چاہے کہ AGM میں جا کے ووٹ دے دے, وہاں پہ کوئی بات کر لے, ڈیویڈنڈز لے لے, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جو اونرشپ سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں اس کو نہیں ملتے عام طور پہ. اس طرح سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگرچہ اس نے وہ خرید لیا ہے اور اس کی ملکیت میں آ گیا لیکن ڈلیوری نہ ہو, اگرچہ بہت ریئر ہے لیکن اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ قیامت تک آنے والے وقت کے لیے نہ صرف پریکٹیکل ہے بلکہ سب سے زیادہ بینیفیشل بھی ہے. سو اس کے اندر کیپٹلزم کی اور کمیونزم کی ایکسٹریمز نہیں ہیں. تو جب ہم کو سمجھیں گے تو ہمیں ایسا طبقہ چاہیے لوگوں کا جو فائنانس کے اندر ہوں لیکن فقہ کو سمجھتے ہوں, جو فقیہ ہوں, عالم ہو لیکن فائنینشیل مارکیٹس کو سمجھتے ہوں, تب جا کے اس کا حل نکل سکتا ہے. اسی میرے سیشن کی ایکسٹینشن کے طور پہ اگلا جو ہمارا جو اگلا فیز ہے اس سیریمنی کا, اس کانفرنس کا, اس کے اندر ہم بہت اسپیشلائز قابل مفتی حضرات اور اسپیشلسٹ کو بلائیں گے اور ان سے کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکل سوال کریں گے.